اور ایران کی پہلی اور دوسری قیادت ختم ہو گئی، تیسری بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ایرانیوں سے خوش نہیں، وہ مذاکرات میں بد دیانتی کر رہے ہیں۔ نہیں لگتا ایران کے ساتھ معاہدہ برقرار رہے گا۔ صدر ٹرمپ کی گفتگو، کہا یہ نہیں کہہ رہا کہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی، لیکن وہ حملہ کریں گے تو سخت رد عمل دیں گے۔ نہیں لگتا ہم ایران کے ساتھ ڈیل کر پائیں گے۔ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو پوری قوت سے کچل دیں گے۔ کسی کو پاکستان کے داخلی امن، استحکام اور معاشی خوشحالی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب۔ امن پر وار کے بعد جوابی یلغار، سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں دہشت گردوں پر زمین تنگ کر دی۔ 4 روز کے دوران 3 آپریشن، 54 دہشت گرد ہلاک۔ آج خاران اور دالبندین میں 14 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا دیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا فتنہ الخوارج نے ہنہ اوڑک میں معصوم لوگوں کو ہدف بنایا۔ دہشت گرد حملوں میں مجموعی طور پر 42 قیمتی جانیں گئیں۔ وطن کی حفاظت کرتے 27 پولیس اہلکاروں اور پاک فوج کے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ زیارت میں پولیس اہلکاروں نے 15 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ گھیرا تنگ ہونے پر حملہ آوروں نے 18 اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ ہے ہندوستان جس میں یہ فیسیلیٹیشن ہے وہ افغان طالبان رجیم پرووائڈ کر رہا ہے۔ یہ کراچی میں آپ نے حال ہی میں یہ جو آپریشن ہوا، ہول پلاننگ، ہول اکوپنگ، ایوری تھنگ واز ڈن فرام ون۔ اگر تم ہمارے بچوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو، تم ہماری بہادر پولیس پہ، ہمارے جوانوں پہ، ہمارے معصوم شہریوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ ہم آگے ریشنلٹی، پروفیشنلٹی، بات چیت کریں گے، وی ول ہنٹ یو اینڈ وی ول ہرٹ یو ایوری ویئر۔ دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈٹر کر سکتا ہو۔ پاکستان میں دہشت گردی بھارت کروا رہا ہے۔ افغان طالبان رجیم امن دشمنوں کو افرادی قوت فراہم کر رہی ہے۔ دشمن سے پاکستان کی ترقی برداشت نہیں ہو رہی۔ فورسز کے ہاتھوں مارے گئے زیادہ تر دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہوتا ہے۔ کراچی حملے کی ساری منصوبہ بندی افغانستان میں ہی ہوئی۔ تمام غیر قانونی افغانیوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ، واضح کیا دہشت گردی کے معاملے پر فیلڈ مارشل اور حکومت کا موقف ایک، ہم حق پر ہیں، کامیابی بھی ہماری ہوگی۔ کوئی مائی کا لال ریاست پاکستان کو ڈرا یا دھمکا نہیں سکتا۔ فتنہ الہندوستان کا بلوچیت یا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ تم ہمارے بچوں اور پولیس کے جوانوں کو مارو گے تو کیا ہم بات چیت کریں گے؟ امن دشمنوں کو موت نظر آ رہی ہے، ہر جگہ ان کا پیچھا کریں گے۔ Steve Witkoff, Jared, and JD, and everybody working, and that will talk. I guess they can talk, but I'm not seeing it with them. With the people. My whole life is deals. I don't see it. We hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them. ٹرمپ کا آج رات ایران پر بڑے حملوں کا انتہا۔ میرے خیال میں ایران سے جنگ بندی اور مفاہمتی یادداشت ختم ہو چکی۔ نہیں لگتا کہ اب معاہدہ برقرار رہے گا۔ امریکی صدر کا تہران پر ایم او یو کی مسلسل خلاف ورزی کا الزام۔ یوکرینی صدر کے ساتھ میڈیا گفتگو میں کہا ایرانیوں کا رویہ بہت برا ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز جہازوں پر ڈرون اور میزائل داغے۔ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو اب تک وہ بھی استعمال کر چکے ہوتے۔ بہت وقت ضائع کر لیا۔ ہم مزید کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔ دوبارہ ناکہ بندی بھی شروع کی جا سکتی ہے۔ ضرورت پڑی تو بجلی اور پانی کے پلانٹس کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر کا پھر پاک بھارت سمیت کئی جنگیں رکوانے کا تذکرہ۔ روس یوکرین لڑائی ختم کرانے کا بھی اعادہ۔ مشرق وسطی پر پھر جنگ کے سائے۔ آبِ ہرمز میں کشیدگی کے بعد امریکہ کے ایران پر حملے۔ جزیرہ قشم، خارگ، سیرک اور بندر عباس دھماکوں سے گونج اٹھے۔ نیوی اہلکار سمیت 2 افراد شہید۔ پاسداران انقلاب کا ابو شہر کی فضاؤں میں امریکی ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سینکوم کا تہران پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ کارروائی 3 جہازوں پر حملوں کا جواب قرار۔ بتایا فضائی دفاع، ساحلی نگرانی کے نظام اور میزائل تنصیبات سمیت 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ دوبارہ حملے ہوئے تو آبِ ہرمز بند کر دیں گے، ایران کی دھمکی۔ امریکی حملوں پر بھرپور جواب۔ بحرین اور کویت میں فوجی اڈوں سمیت 85 مقامات کو نشانہ بنا ڈالا۔ کویت میں دھماکے، سائرن بج اٹھے۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ جس امریکی اڈے سے حملہ ہوگا اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا انتباہ۔
ترجمان پاسداران انقلاب نے آبنہ ہرمز کے انتظام میں کوئی بھی مداخلت ناقابل قبول قرار دے دی۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا، امریکہ کو گزرگاہ میں نیا ایرانی نظام تسلیم کرنا ہوگا۔ اور ماڑا کے قریب حادثے کا شکار ہونے والے کارگو طیارے کا ملبہ تلاش کر لیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران پاک بحریہ اور پی ایم ایس اے کی ٹیموں کو بڑی کامیابی، ملبہ اور ماڑا کے ساحل سے 53 ناٹیکل میل دور جنوب میں ملا۔ عملے کی تلاش جاری۔ گزشتہ روز مرمت کے بعد شارجہ سے کراچی واپس آنے والے طیارے کے نیویگیشن سسٹم میں خرابی کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ نجی کمپنی کے مطابق بوئنگ 737 پر پائلٹ سمیت عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ پائلٹ رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود، لوڈ ماسٹر توفیق خان، انجینئرز عارف اور حامد شامل۔ وزیراعظم شہباز شریف کا حادثے پر افسوس کا اظہار۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا سفر آخرت۔ عراق کے شہر نجف میں نماز جنازہ ادا، عوام کا جمع غفیر امڈ آیا۔ لاکھوں افراد نے آخری دیدار کیا۔ شرکاء کے امریکہ اور اسرائیل سے انتقام کے نعرے، شہید کا جسد خاکی کربلا منتقل۔ کل مشہد میں امام رضا کے روزے کی حدود میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی، عالمی مارکیٹ میں خام تیل پھر مہنگا، قیمتیں 6.5% تک بڑھ گئیں۔ امریکی آئل $74 اور برینٹ کروڈ $78 فی بیرل پر ٹریڈ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 6,500 سے زائد پوائنٹس کمی ریکارڈ۔ بھارت دہشت گردی کا عالمی اڈا اور منشیات فروشی کا گڑھ بن گیا۔ بھارتی جرائم پیشہ گروہ امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں ٹارگٹ کلنگ اور منشیات کے پھیلاؤ میں ملوث 24 مشتبہ افراد گرفتار، 37 ملزمان پر بھتہ خوری، اسلحہ، منشیات اور قتل کے مقدمات درج۔ امریکی استغاثہ نے ہردیپ نجر قتل کیس میں بھارتی گروہوں کی اہم تفصیلات جاری کر دی۔ گولڈی برار کی گرفتاری میں مدد دینے پر $50,000 انعام کا اعلان۔ بل منظور ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین کو لامحدود اختیارات دے دیے گئے۔ دس از ابو دا لا۔ ہم ایسے قوانین کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فلفور ریورس کیا جائے۔ ارکان کے پی اسمبلی کے لیے مراعات قبل متنازع، نون لیگ کی تنقید، وزیر اعلیٰ اور وزراء کو لامحدود اختیارات دیے گئے۔ ایسا تو مغل دور حکومت میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ بل کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ وزیراعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کا شدید رد عمل، کہا بل کے مطابق ارکان ڈی چوک پر آ کر جلاؤ گھیراؤ کریں تو بھی مقدمہ نہیں ہوگا۔ بلو پاسپورٹ کے حصول کا مقصد پاکستان سے فرار ہونا ہے۔ طلال چودھری کے بھی لفظی وار بھولے۔ پی ٹی آئی وی آئی پی کلچر ختم کرنے کے تمام دعوے بھول گئی، کسی کو خوش کرنے کے لیے بلو پاسپورٹ نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مراعات بل پر نظر ثانی کی ہدایت، جن نکات پر اعتراض ہے ان کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب، ضم اضلاع اور مالکن ڈویژن سے ٹیکس استثناء ختم کرنے کے مجوزہ فیصلے پر نظر ثانی کے لیے وزیر اعظم کو خط بھی لکھ دیا۔ کہا استثناء کے خاتمے سے عوام تشویش میں مبتلا ہیں۔ کے پی اسمبلی بھی تحفظات کا اظہار کر چکی۔ انضمام کے وقت کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ خیبر پختونخوا اضافی بوجھ تنہا اٹھا رہا ہے۔ پنجاب میں اپنا گھر محفوظ گھر پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی صدارت میں اجلاس، 2 نئی کیٹیگریز متعارف کروانے کی منظوری۔ کمزور چھتوں والے گھروں کے لیے 5 لاکھ اور اضافی منزل کے لیے 10 لاکھ روپے تک بلا سود قرض دیا جائے گا۔